بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے دی سپریشن آف ایسٹ پاکستان، کہ جو ایسٹ پاکستان جس کو پاکستان کا مشرقی پاکستان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے دو ونگز بنے، ایک ایسٹ پاکستان اور ایک ویسٹ پاکستان۔ تو ایسٹ پاکستان جو تھا وہ آبادی کے لحاظ سے ہم سے بڑا تھا، یعنی کہ وہاں پر تقریباً 55% جو آبادی تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی، اور ویسٹ پاکستان جو آج کا موجودہ پاکستان یہ رقبے کے لحاظ سے بڑا تھا، اور یہاں پر 45% پاپولیشن تھی۔ یہاں پر صرف ایک ہی صوبہ تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مطلب 3 صوبے تھے ادھر تقریباً آلموسٹ 4 یا 3 یونٹس تھے، اور ادھر صرف 1 یونٹ تھی۔ پھر بعد میں 1955 کے اندر اس کو قابو کرنے کے لیے پورے یعنی کہ ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو ایسٹ پاکستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے تو چھوٹا تھا، لیکن وہاں پر آبادی چونکہ زیادہ تھی، لہٰذا وہاں پر موسٹلی جو لوگ تھے وہ بنگالی زبان بولتے تھے۔ اور قائد اعظم یعنی کہ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، پاکستان بننے کے کچھ ہی وقفے کے بعد جب پاکستان کے آئین کی باتیں شروع ہوئیں، تو جو آئین میں لینگویج کا مسئلہ بننے لگا، تو بنگالیوں نے کہا کہ ہماری جو زبان ہے، جس کو بنگالی لینگویج یعنی کہ جو ہے بنگلہ دیش کی، اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ تو اس چیز نے کافی زیادہ پرابلمس کریٹ کیں بعد میں۔ تو اچھا، آج ہم اسی چیز کو یعنی کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں آخر یعنی کہ 1971 کے اندر بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ کس وجہ سے ہو گیا، کیوں آخر وہ ہم سے جدا ہوا۔ تو سب سے پہلے اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو میجر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے لیڈرشپ ویکیوم۔ لیڈرشپ ویکیوم میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہمیں ویکیوم نظر آتا ہے وہ 1948 کے اندر نظر آتا ہے۔ 13 سپتمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی۔ پھر اکتوبر 1951 کے اندر 17 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان، دا ویری فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو لیڈرشپ ویکیوم تو سب سے بڑا یہاں پہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے آگے جا کر پاکستان کو کئی صورتحال میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جس کا پہلا خمیازہ ہمیں مارشل لاء میں ملا، دوسرا خمیازہ ہمیں پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی جو پارٹیز ٹوٹیں ان کی صورت میں ملا، اور مزید آگے جس طرح یعنی کہ قدم پاکستان بڑھاتا گیا، اس کو مسائل جو ہیں وہ بنتے چلے گئے۔ اور دوسرے نمبر پر جو تھا وہ تھا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈس ایگریمنٹس، کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ کچھ اور چاہتی تھی، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کچھ اور چاہتے تھے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو کلیشز کی وجہ سے ملک میں کافی زیادہ جو پروگرس ہے وہ ہیمپرڈ بھی ہوئی، اور اسی وجہ سے جو ہے ریجنل اور سینٹریفیوگل فورسز جو ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان کو سپریشن کے اوپر مجبور کر دیا۔ سب سے پہلا جو ریزن بنا وہ ہے لیک آف یونائٹی، دونوں یعنی کہ پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو دونوں کی یعنی کہ جذبات تھے، جو سینٹیمنٹس تھے، وہ آہستہ آہستہ کافی حد تک ویک ہو چکے تھے۔ اگر ڈائیورسٹی کے حساب سے دیکھیں تو وہاں پر بالکل زبان جو ہے وہ الگ تھی ان کے، اگر یعنی کہ کلر کمبینیشن دیکھیں تو اس میں بھی یعنی کہ ایک کنٹراسٹ تھا، تو کافی چیزوں کا یعنی کہ اگر یہاں پر دیکھیں تو فرق تھا۔ لیکن پہلے دن اگر دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کے نام پر دونوں ملکوں کو بنایا گیا، یعنی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو اسلام کی بنیاد پہ الگ کیا گیا، لیکن بعد میں اسلام کو یعنی کہ بڑا پوائنٹ نہ ڈکلیئر کیا گیا، بلکہ لینگویج اور ڈائیورسٹی اور کلچر اور ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی، جس کی وجہ سے جو نیشنل یونائٹی ہے وہ کافی کمزور پڑ گئی، بالخصوص ایسٹ پاکستان کی ویسٹ پاکستان سے۔ پھر آتے ہیں دونوں میں کانفلکٹس۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی کامن بارڈر نہیں تھا، کیونکہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان تقریباً اگر انڈیا سے ہو کر گزرتے ہیں تو دونوں ملکوں میں تقریباً 2 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ لگتا تھا، لیکن جب انڈیا اگر بین کر دیتا تھا، یعنی کہ جب ہوائی سفر انڈیا کی ہوائی حدود جب پاکستان کے لیے بند ہوتی تھی کسی بھی صورتحال کی وجہ سے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن جو ہے وہ پڑتی ہی تھی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اوپر سے ہو کر سری لنکا یا دوسرے ممالک کی طرف سے ہو کر جانا پڑتا تھا، جو کہ 6 گھنٹے کا سفر بنتا تھا، اور اس کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بائی روڈ جو ہے وہ لنک نہیں تھا، لہٰذا اس چیز کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے، کیونکہ انڈیا کی دونوں کے ساتھ یعنی کہ سرحدیں جو ہے وہ ملتی تھیں، ویسٹ پاکستان سے بھی اور ایسٹ پاکستان سے بھی، تو یہ چیز جو ہے دونوں کے درمیان جب لینڈ بارڈر نہیں تھا تو یہ چیز پولیٹیکلی، اکانومیکلی اور سوشلی طور پر دونوں ونگز کے درمیان
کانفلکٹ کا باعث بنی۔ پھر ہے ایلیٹس آف ایسٹ بنگال۔ اب ایسٹ بنگال کے اندر بھی جس طرح فیوڈل لارڈ پاکستان میں یا پنجاب کے علاقے میں بالخصوص تھے، وہاں پر بھی ایسٹ بنگال کے اندر بھی کافی زیادہ فیوڈل لارڈس تھے۔ تو یہ جو اپر کلاس اور لینڈ اوننگ اور اردو اسپیکنگ فیملیز تھی وہاں پر، انہوں نے کافی زیادہ مطلب ڈھاکہ کے اندر ان کا ہولڈ تھا، مرچنٹائل گروپ جو کلکتہ کے اندر تھے ان کے اوپر ان کا ہولڈ تھا۔ تو انہوں نے کافی زیادہ مطلب پاکستان کے ساتھ رائیویلریز کریٹ کر دیں۔ پولیٹیکل اور ریڈیکل فورسز جو ہیں وہ دراصل وہ بھی یعنی کہ ان کی وجہ سے کچھ حد تک شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب فیوڈل لارڈس ہوں گے تو وہ اپنا فائدہ زیادہ سوچیں گے، اپنی عوام کا فائدہ کم سوچیں گے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرنے لگی۔ پھر ہے انفیریٹی کمپلیکس آف ایسٹ پاکستان۔ انفیریٹی کمپلیکس میں دیکھیں تو کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹ پاکستان ہے، آج کا موجودہ پاکستان، اس نے کچھ نہ کچھ یا بلکہ کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان آج کے موجودہ بنگلہ دیش کے ساتھ کافی انہوں نے اس کا ایکسپلائٹ کیا۔ خاص طور پر انہوں نے اس کے ریسورسز کا، اس کی زمینوں کا کافی ایکسپلائٹ کیا۔ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کا انہوں نے سٹیٹس دیا، کیونکہ جو میجر لیڈرشپ تھی وہ تو پاکستان میں تھی، جو کیپٹل تھا وہ تو پاکستان میں تھا، اور جو زیادہ صوبے تھے وہ پاکستان کے پاس تھے، زیادہ رقبہ جو تھا وہ پاکستان کے پاس تھا، ملٹری جو زیادہ تھی وہ پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان کے پاس تھی، ویسٹ ونگ کے پاس تھی۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بیوروکریسی اور آرمی اور یعنی کہ ان تمام نے مل کر ان کو کافی زیادہ ایکسپلائٹ کیا، اور مطلب ان کی طرف جو ایٹیچیوڈ تھا وہ کافی بیڈ برانڈنگ تھا۔ تو یہ تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہوں نے کافی حد تک ایسٹ پاکستان کو مطلب رائیویلری کے اوپر مجبور کیا، اور خاص طور پر جب کوئی ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیفائن نہیں تھا، مطلب اپنا ایسٹ پاکستان کے لیے کوئی ڈیفنس میکانزم ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کیونکہ موسٹلی جو فوج تھی وہ تو پاکستان یعنی کہ ویسٹ پاکستان میں تھی، اور اسی چیز کا ہمیں مطلب نظر آتا ہے 1965 کی جنگ کے اندر، کہ 1965 میں پاکستان کا جو ایسٹ یعنی کہ پاکستان ہے اس کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن ساری فورسز جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کے بارڈرز پہ لگا دی گئیں، اور انڈیا کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ 1965 کی جنگ میں وہاں پر حملہ کر سکتا تھا۔ اچھا، پھر آگے آتے ہیں لینگویج ایشوز۔ لینگویج ایشوز میں سب سے پہلا جو مطلب جو اصل میں رفٹ بنا دونوں ممالک کی ریلیشن شپ کے درمیان، وہ لینگویج کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اردو سپیکنگ لوگ تھے صرف اور صرف 8%۔ مطلب آپ ایسا سمجھ لیں کہ پوری آبادی پاکستان اور مطلب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی اگر پوری آبادی ملائیں تو تقریباً 5% لوگ یا 5 سے 8% لوگ جو ہیں وہ صرف اردو بولتے تھے، اور باقی مطلب آج بھی دیکھ لیں موجودہ پاکستان میں 48% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں، اور اردو بولنے والوں کی تعداد ابھی بھی میکسیمم جو ہے وہ 12% تک ہے۔ تو آج بھی لیکن پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہی ہے۔ تو اس وقت بھی مطلب بنگالی یہی کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ چونکہ مطلب آبادی ہماری زیادہ ہے، لہٰذا کیونکہ ہم جو مطلب وہ کہتے تھے کہ ہم 55% لہٰذا آپ ایسا کریں کہ صرف اور صرف بنگالی لینگویج کو ہی آپ قومی زبان کا درجہ دیں۔ لیکن پاکستانی یعنی کہ مطلب یہاں کے ویسٹ پاکستان کے کہتے تھے کہ نہیں، مطلب قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اردو جو ہے وہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور مطلب دیکھیں اگر بنیاد پڑی ہے مطلب پاکستان کے بننے کی، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اردو کے پیچھے ہی اس کا ہاتھ یعنی کہ جاتا ہے، کہ اردو کا کچھ نہ کچھ اس میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے دونوں میں کافی زیادہ رائیویلری شروع ہو گئیں، اور پھر ایونچولی طور پر 1956 کا جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو ہمیں پھر اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو ہی مطلب آفیشیل لینگویجز کا درجہ دینا پڑتا ہے، مطلب بنگالی کو بھی اور اردو کو بھی دونوں کو پاکستان کی نیشنل لینگویج کے درجے کے اوپر فائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ جو لینگویج رائٹس ہوئے تھے ان کی وجہ سے کافی حد تک بنگالی جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر انتشار سا پیدا ہو گیا تھا آنے والے وقت کے لیے بھی، یعنی کہ پاکستان یعنی کہ جو ویسٹ ونگ ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ یعنی کہ ایٹیچیوڈ جنرل موسیٰ کا بھی تھا۔ جنرل موسیٰ جو کہ ایوب خان کی راہ میں تھے، ایوب خان تو چونکہ جب 1964 کے اندر 1964 میں جب الیکشن ہوئے تو 1965 میں جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے، مارشل لا ختم ہو گیا، تو ان کی جگہ پھر لے لی تھی مارشل لا یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جنرل موسیٰ خان نے۔ تو جناب موسیٰ خان صاحب جو ہیں یعنی کہ ایوب خان کے کافی قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، لہٰذا مطلب جب ایون کے باوجود
کہ مطلب جو بنگالی لینگویج ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل طور پر ایک قومی زبان کا درجہ مل چکا تھا، لیکن پھر بھی جنرل موسیٰ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کیں، کچھ ایسے انہوں نے کام کیے کہ جس کی وجہ سے مطلب بنگالیوں کے دلوں میں مزید نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ ہمیں اب آزادی چاہیے ہی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ٹیگور بنگالی یعنی کہ بنگالیوں کی جو پوئم یا ان کی پوئٹس جو ہوتی ہیں، ان کی جو شاعری وغیرہ ہوتی ہے، ان کو ریڈیو پاکستان سے نشر کرنے کے اوپر بین لگا دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ مطلب جتنی بھی بکس وغیرہ جو آتی تھی بنگالی لینگویج کے اندر کلکتہ سے، ان کے اوپر بھی انہوں نے یعنی کہ بین لگا دیا کہ ان کا انفلو بھی جو ہے وہ اب نہیں ہو سکتا ویسٹ پاکستان کے اندر۔ تو یہ چیز بھی مطلب ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں کافی زیادہ ایک نفرت کا باعث بنی۔ پھر نمبر 7 کے اوپر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جب 1962 کے اندر آئی تھی، مطلب 1982 میں 8 جون 1962 کو جب پاکستان کا جو آئین ہے مطلب لاگو کیا گیا، جو پریزیڈینشیل آرڈر کے مطابق تھا، اور پھر اس کے مطابق جب پہلا الیکشن ہوا 1964 کے اندر، تو اس چیز نے بھی کافی زیادہ کریٹ کی مطلب ایک رائیویلری ان ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں، جب آرمی نے یعنی کہ ڈومیننٹ پاور کے طور پر ایوب کا رول، ایوب یعنی کہ ایوب خان کے جب رول کے اندر اس نے ایک ڈومیننٹ پاور کو اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے سامنے آیا 1962 کے آئین کے مطابق، تو چونکہ ایوب خان کو جو پریزیڈینشیل آرڈیننس تھا یا مطلب کہ سوری جو پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن تھا وہ بیس کرتا تھا سینٹرلائزڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، مطلب جو یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ زیادہ مضبوط ہوگی، اور جب سینٹرل گورنمنٹ جو تھی وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسٹ پاکستان میں ہونی تھی، تو اس چیز نے بھی کافی زیادہ ایک اینٹاگونزم اور ڈیپ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں ڈیولپ کی تھی۔ پھر آتی ہے پروونشیل اٹانومی۔ پروونشیل اٹانومی اگر آپ کو یعنی کہ پتہ ہو تو جب مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، اس کے اندر بھی اس نے پروونشیل اٹانومی مانگی تھی۔ مجیب الرحمان یہ کہتا تھا کہ مطلب ہمیں کرنسی، ٹیکسیشن، فارن ایکسچینج کو استعمال کرنا اور ساتھ ساتھ فارن ٹریڈ، ان چیزوں کے لیے یعنی کہ ہمیں اٹانومی دی جائے، باقی یعنی کہ آپ کے پاس ملٹری، آپ کے پاس جو ہے مطلب اس کے بعد کیا نام ہے یعنی کہ فارن جتنے بھی افیئرز ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب جو باقی چیزیں بھی ہیں وہ آپ ان کے پاس اپنے پاس رکھیں، کمیونیکیشن وغیرہ، لیکن جو چیزیں ہمارے صوبے کے لیے اٹانومی کے لیے ضروری ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ لہٰذا پروونشیل اٹانومی تو 1962 میں اس چیز کا وجود بھی تک نہیں تھا، کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط تھی، تو لہٰذا اس نے بھی کافی زیادہ پرابلم کریٹ کی۔ پھر آتا ہے جنرل ایوب خان کا ایٹیچیوڈ، کہ جنرل ایوب خان نے مطلب ایسٹ پاکستان کی طرف کس طرح کا ایٹیچیوڈ بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ایٹیچیوڈ بنایا وہ 1955 کے اندر یعنی کہ جب 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی وجہ سے کافی حد تک ایسٹ پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپوائنٹ کیا جی ایم خان کو۔ جی ایم خان جو تھے مطلب یہ بھی انہوں نے ان کو ملٹری پوزیشن کے اوپر بٹھایا، اور جی ایم خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی قسم کا جو مطلب ٹرمائل ہو، مطلب کسی بھی قسم کی اگر ملک میں خراب صورتحال ہو تو اس کا حال صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے اپوننٹس کو مطلب جو ہے بس ختم کر دو، مطلب ان کے خلاف کافی حد تک غلط پالیسیاں وغیرہ اپناؤ، ان کو سزا دو یا ان کے خلاف کافی زیادہ مقدمات وغیرہ جاری کر دو، مطلب جبری طور پر جو حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے خلاف بس کوریکین یا فورس کا استعمال کرو۔ پھر مجیب کے جو 6 پوائنٹس ہیں ان کو بھی ایوب خان کی طرف سے کافی زیادہ تھریٹن کیا گیا کہ اگر تم نے ریجنل اٹانومی یا پروونشیل اٹانومی کی بات کی تو ظاہر سی بات ہے اس کے 6 پوائنٹس جو تھے وہ کچھ حد تک کسی کے اوپر بیس کر رہے تھے کہ ہماری ملٹری الگ کرو، ہماری کرنسی الگ کرو، پروونشیل اٹانومی دو، ان تمام چیزوں کے اوپر، تو اس چیز کو بھی ایوب خان نے کافی زیادہ تھریٹن کیا۔ پھر آتا ہے رول آف ویریس پالیسیز، مختلف قسم کی جو پالیسیز پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی طرف سے جو ایسٹ پاکستان کی طرف لائی گئیں، خاص طور پر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے پاکستان کی جس کے پاس پاور موسٹلی ہوتی تھی، انہوں نے کافی زیادہ پولیٹیکل سسٹم میں ڈس فنکشنل امپیکٹس کریٹ کیے، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 1950 اور 60 کی دہائی میں کچھ ایسی پالیسیز جو ہیں ان کو فالو کیا گیا، مثال کے طور پر پالیسی آف انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا گیا، جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں ان کو فیور دی گئی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ صرف ویسٹ پاکستان کے اندر ہی کی گئی۔ مطلب جو ہم انڈسٹریلائزیشن کا دور کہتے ہیں 1900 یعنی کہ مطلب ایوب خان کے دور کو، وہ سارے کا سارا عموماً صرف ویسٹ پاکستان کے لیے ہی تھا، اس میں بیچارے ایسٹ پاکستان کے لیے بہت کم چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو سینٹرل پالیسی
مطلب موسٹلی جو سینٹرلائزڈ پالیسیز ہیں وہ ساری کی ساری صرف اور صرف ویسٹ پاکستان کے لیے ہی تھیں، ویسٹ پاکستان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی یعنی کہ پروفٹ تھا امپورٹ کے اوپر، بزنس جو یعنی کہ امپورٹ یا ایکسپورٹ وغیرہ کا جو بزنس ہے اس کے اوپر جو بھی پروفٹ وغیرہ جنریٹ کیا جاتا تھا وہ بھی ویسٹ پاکستان کے کنٹرول کے ہی اندر ہوتا تھا، یا جو مطلب لائسنس وغیرہ ایشو کیے جاتے تھے امپورٹ کے لیے تو بزنس مینوں کو، وہ بھی صرف ویسٹ پاکستان کے بزنس مینس کو ہی یہ لائسنس موسٹلی ایشو کیے جاتے تھے۔ تو یہ جو پالیسیز تھیں یہ انہوں نے مسائل کریٹ کیے۔ اس کے علاوہ مطلب ایسٹ پاکستان کے انٹرسٹ کو کافی زیادہ نگلیکٹ کیا گیا۔ ایک یقین کہ ایک بلیف یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مطلب اگر آپ امن قائم رکھنا چاہتے ہیں کسی ملک میں تو آپ کو اکانومک ایکولٹی جو ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ مطلب جو لوگ امیر ہیں ان سے مطلب اعتدال جسے ہم کہتے ہیں کہ اکانومک جو پالیسیز ہیں وہ سب کے لیے سیم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ڈاکٹر محبوب الحق کی رپورٹ کو پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ تقریباً 66% قوم کے یعنی کہ ایسٹ مطلب انڈسٹریل ایسٹ جو ہیں 66%، 80% جو ہیں وہ بینکنگ اور 79% جو ہے انشورنس ایسٹ، یہ تقریباً پاکستان کی صرف 22 فیملیز جو ہیں یہ کنٹرول کرتی تھیں۔ مطلب پاکستان کی 80% معیشت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ صرف 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں تھی، اور اسی چیز نے کافی زیادہ مطلب رول پیدا کیا پاکستان پیپل پارٹی کا۔ اور یہاں پر مطلب جو اس کے ہیڈ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنہوں نے اس کو 20 دسمبر 1967 کے اندر قائم کیا، تو اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ سوشل انجسٹس کے اوپر بات کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سوشلی طور پر ان چیزوں کو ایکولی طور پر ڈیوائڈ کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ آتے ہیں امیڈیٹ کازز، مطلب وہ وجوہات جو فوری طور پر مطلب اس بات کی وجہ بنی کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے سیپریٹ ہو گیا، جن میں سب سے پہلی آتی ہے انڈو پاکستان کی 1965 کی جنگ، جو کہ 6 سپتمبر سے 23 سپتمبر تک جو ہے وہ کنٹینیو رہی، تقریباً یعنی کہ 17 ڈیز تک کہا جاتا ہے کہ یہ کنٹینیو رہی۔ پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس ہوئی، جس کی وجہ سے 20 دسمبر کو ریزولوشن پاس ہوئی، اور 23 دسمبر کو جا کر جو ہے وہ سیز فائر ہوا، اور پھر جنوری 1966 کے اندر جو ہے وہ تاشکند ایگریمنٹ ہوا، جس کو 1965 کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ تاشکند ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا تھا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہوتا ہے کہ جو حسین شہید سہروردی ہیں، جو پاکستان کے مطلب پرائم منسٹر بھی رہے تھے، وہ اس بات کا لکھتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی ڈیورنگ دا وار، جب 1965 کی جنگ ہوئی، تو ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو ایسا لگا کہ مطلب جیسے وہ آئسولیٹ ہو گیا اور انسیکیور ہو گیا، کیونکہ عمومی طور پر جو ساری کی ساری فوج تھی وہ صرف تھی ویسٹ پاکستان کے اندر، ایسٹ پاکستان کے اندر فوج بہت کم تھی، تو لہٰذا جو انڈین ایجنٹس تھے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، خاص طور پر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، اور یہاں پر جو ہے کافی زیادہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں وہ کنٹینیو ہو گئیں، اور انہوں نے فیول ٹو فائر پکڑ لیا، مطلب ان کو آگ لگ گئی، ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ 1965 کی جنگ کے اندر یا اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہوئیں۔ پھر مومن خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب جو گورنر تھے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے وہ اس بات کا یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے میٹنگ کی تو اس وقت شیخ مجیب الرحمان نے 1965 کی جنگ کے بعد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ اب پریزیڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ بنگال کے، اور وہ اب ویسٹ پاکستان کا حصہ بننا پسند نہیں کرتے، اور وہ اب اس سے جدا ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر 1965 کی جنگ کے اندر چائنا نے ہمارا ساتھ دیا۔ چائنا کا سٹانس یہ رہا تھا کہ انہوں نے انڈیا کو تھریٹ کیا کہ اگر انڈیا نے ایسٹ پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا اور انڈیا کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ مطلب یہاں پر پرابلم یہ بنی 1965 کی جنگ میں کہ انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کا ایئر لنک جو ہے وہ منقطع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا خاص طور پر کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے وہ بہت حد تک بڑھ گیا، جو 2 گھنٹے کا سفر تھا وہ اب 6 گھنٹے کے اوپر چلا گیا، اور وہ بھی ہوائی سفر۔ پھر آتے ہیں الیکشن 1970 کے اندر نمبر 2 میں، یعنی کہ جو 1970 کی الیکشن جو ہے انہوں نے کافی زیادہ ہاسٹیلٹیز کریٹ کی پاکستان کے مطلب اس وقت کے جو ایسٹ پاکستان کو سیپریٹ ہونے میں۔ 1970 کے اندر دسمبر 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں، لیکن پاور جو ہے وہ میجارٹی پارٹی کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی۔ میجارٹی پارٹی جو تھی وہ تھی عوامی لیگ، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی، اور ڈر یہ تھا کہ اگر مجیب الرحمان کو ٹرانسفر پاور کی جاتی ہے تو وہ جتنے بھی قسم
کے پاکستان کے نیشنل ایسٹس ہیں ان کو ایسٹ پاکستان شفٹ کر لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے 6 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کرے گا، اور یوں ملک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، شیخ مجیب الرحمان سے نیگوشیشن کی گئی۔ یحییٰ خان جو اس وقت کے مطلب جنرل تھے، ملٹری جنرل تھے، انہوں نے مطلب ایسٹ پاکستان کا چکر لگایا اور انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو مستقبل میں آنے والا پاکستان کا آئین ہے وہ کس طرح کا ہوگا، لیکن ان کی جو محنت ہے یہ رنگ نہ لے کر آئی، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مطلب انہی کے مطلب وہاں پر وزٹ کے دوران ہی کافی زیادہ مطلب اس بات کے نعرے وغیرہ لگائے کہ جس کا یہ جے بنگال، تو مطلب کافی زیادہ لوگوں کے اندر اس چیز نے ریسٹ لیس کریٹ کیا، اور خاص طور پر یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے کولیکٹیولی طور پر ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہیں مطلب کریٹ کر لیا تھا عوامی لیگ کے ساتھ، مطلب صرف اور صرف پاک فوج کے اگینسٹ، مطلب اب وہ آزادی چاہتے ہی چاہتے ہیں۔ پھر نمبر 3 کے اوپر جو واقعہ پیش آتا ہے وہ آتا ہے گنگا ہائی جیکنگ انسیڈنٹ۔ مطلب یہ ایک پلین ہوتا ہے، یہ ایک جہاز ہوتا ہے انڈیا کا، جس کو 2 کشمیری لوگ یعنی کہ 30 جنوری 1971 کے اندر اس پلین کو وہ ہائی جیک کرتے ہیں۔ ان کشمیریوں کا نام ہوتا ہے ہاشم اور اشرف قریشی، یہ دونوں کشمیر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ انڈیا کو دلی سے ہائی جیک کرتے ہیں، یعنی کہ سوری انڈیا کہہ رہا ہوں، انڈین پلین کو دلی سے ہائی جیک کرتے ہیں اور لاہور میں لے آتے ہیں، اور اس کو پھر پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے سامنے ہی، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے سامنے ہی اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ انڈیا اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایئر سٹرائک جو ہے، ایئر لنک جو ہے دونوں ملکوں میں، اس کو بین کر دیتا ہے، یعنی کہ لاہور سے ڈھاکہ اور کراچی سے ڈھاکہ جانے کے جو راستے ہیں، ہوائی راستے، ان کو وہ کٹ آف کر دیتا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یوں مطلب اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کا جو ایسٹ ونگ ہے اس تک وہ حملہ آسانی سے کر سکے گا، اور پھر پاکستان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہوتا ہے لانگ سی روٹ فرام کولمبو، یعنی کہ سری لنکا کا راستہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ایکچولی اٹ واز این آپریشن، یہ مطلب ایسا آپریشن ہوتا ہے جو باقاعدہ پلانڈ اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے بائی انڈین انٹیلیجنس سے، تاکہ وہ پاکستان کی جو مطلب دونوں ونگس ہیں ان کے درمیان راستے کو بڑھا کر ان کی مطلب پاکستان کی ملیٹنسی کو کمزور کریں اور انڈین ملیٹنسی کو مضبوط کریں، تاکہ وہ ایسٹ پاکستان میں آسانی سے انٹرونشن کر سکیں۔ پھر نمبر 4 کے اوپر جو مطلب ریپڈ ایکشن بنتا ہے وہ آتا ہے مسٹر بھٹو کی گورنمنٹ کا رول۔ مسٹر بھٹو صاحب جو چونکہ مطلب 14 مارچ کو بھٹو صاحب کے آگے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطلب 14 مارچ کو بھٹو صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ میجارٹی پارٹیز کو ٹرانسفر کر دی جائیں، مطلب یہ ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی کو اور ایسٹ پاکستان میں مطلب عوامی لیگ کو۔ لیکن اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ کے اندر، مطلب پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائیں، تو اس یعنی کہ اجلاس میں اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جو لیڈر ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ اجلاس ہو گیا تو پاور جو ہے مطلب عوامی لیگ کو ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں۔ لہٰذا اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا۔ جب نیشنل اسمبلی کے جو مطلب سیشن ہے اس کا پوسٹ پون ہوا۔ جب نیشنل اسمبلی کے سیشن کا پوسٹ پون ہوا تو ادھر مطلب بنگلہ دیش کے اندر کافی زیادہ ہڑتالیں اور اس چیز کا رائٹس جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے، اور خاص طور پر جو ورکر ہیں عوامی لیگ کے، انہوں نے ویسٹ پاکستان کے جو وہاں پر لوگ تھے ان کو مارنا دھاڑنا، یعنی کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ پھر ہوتی ہے مطلب جو 5ویں نمبر پر ریزن بنتا ہے وہ ہے 1971 کی جنگ، پاکستان اور انڈیا کی 1971 کی جنگ۔ انڈین یعنی کہ کے ساتھ جو مطلب جنگ شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 20 نومبر 1971 کو، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہوتا یہ ہے کہ 1971 کے اندر نہ تو یونائٹڈ نیشن کوئی بولتی ہے اور نہ ہی دنیا کی جو دوسری بڑی سپر پاورز ہیں، انڈیا، برطانیہ، ایون کہ چائنا بھی، یہ بھی وہاں پر سائلنٹ ہی رہتا ہے، سائلنٹ کے طور پر ہی مطلب اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کا مطلب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے، اور لہٰذا انڈین ڈومیننٹ مارکیٹ کی وجہ سے وہ انڈیا کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی نہیں بولتے۔ تو پھر آخرکار 16 دسمبر
16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی آرمی جو ہے وہ سرنڈر کر دیا، اور تقریباً پاکستان کے 90,000 فوجی 90,000 فوجی، یہ سارے فوجی تو نہیں تھے، ان میں تقریباً 2 حصے فوجیوں کے تھے، لیکن ایک حصہ جو ہے وہ مطلب عام جنتا کا تھا، لیکن وہ بھی جنتا جو تھی مطلب ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں چونکہ، تو لہٰذا یہ مطلب عام لوگ بھی کچھ ان میں شامل تھے، تو یہ سارے جو ہیں وہ انڈین جنرل کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور یوں بنگلہ دیش جو ہے اسی دن اس کو آزادی مل جاتی ہے، اور وہ ایک سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ایک نیا ملک بن جاتا ہے، اور مطلب وہ انڈین ہیجیمنی کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دوبارہ انڈیا کا حصہ بن جائے، لیکن وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جس طرح ہم انڈیا کے چھوٹے بھائی ہیں، اسی طرح ہمارا مطلب چھوٹا بھائی بنگلہ دیش بنتا ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ ایک خاندان ہے ممالک کا۔ تو آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔